شادی کے صرف 11 مہینے بعد شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ اس کی محبت کی شادی تھی۔ اس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے تھے، مگر اب شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی سے تنگ آ چکا تھا اور اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ بیوی کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑنے جا رہا۔ اس نے عدالت سے رجوع کیا اور جج صاحب سے کہا کہ میں عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے اپنی زندگی سے نہ نکالے، لیکن اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ مجھے ہر حال میں طلاق دینا چاہتا ہے تو مزید 30 دن کا مجھے وقت دے دے۔ شادی کا 1 سال مکمل ہونے پر وہ اپنی زندگی سے مجھے نکال دے، میں خوشی سے دور ہو جاؤں گی۔ جج صاحب نے اس لڑکی کے شوہر سے درخواست کی کہ مزید 1 مہینہ اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو، گو کہ یہ تمہارے دل میں نہیں رہتی۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے جج صاحب، میں اسے مزید 30 دن تک برداشت کر لوں گا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 30 دن یہ میرے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ طلاق تو میں اسے ہر حال میں دوں گا۔ اگلے 30 دن شوہر نے اپنا بستر الگ کر لیا اور رات کو وہ کمرے کے صوفے پر سوتا، جبکہ اس کی بیوی بیڈ پر اکیلی سوتی تھی۔ طلاق سے محض 1 دن پہلے بیوی نے شادی کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک بہت مشہور ہوٹل میں کمرے کی بکنگ بھی کروائی۔ بیوی نے فون پر شادی کی سالگرہ کا کیک منگوایا۔ ڈیلیوری بوائے جیسے ہی کیک لے کر کمرہ نمبر 25 میں داخل ہوا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کمرے میں وہ دونوں میری عادل سے شادی بڑی ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ حقیقی زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ عادل سے میری منگنی کو 5 برس کا عرصہ بیت چکا تھا اور 6 ماہ بعد عادل سے میری شادی تھی، مگر جب شادی میں صرف 3 ماہ رہتے تھے تب عادل امریکہ چلا گیا۔ شادی سے پہلے ہماری اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی تھی اور میں نے تو طے کیا ہوا تھا کہ جب شادی ہوگی تو بات ہوگی، اس سے پہلے میں کبھی اپنے ہونے والے شوہر سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن عادل کے یوں اچانک چلے جانے پر جہاں میں حیران تھی وہاں میرا ابا بھی حیران تھا۔ ابا نے عادل سے اس بارے میں بات کی تو میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے ابا کو کون سا جواب دیا، لیکن اب ایسا موقع تھا کہ مجھے خود عادل سے بات کرنا تھی۔ یہ جاننا چاہتی تھی کہ جب شادی میں مختصر عرصہ رہ گیا تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ جا رہا ہے؟ کیا وہ یہ رشتہ ختم کر کے جا رہا ہے یا پھر اس رشتے سے زیادہ اسے اپنے کیریئر کی فکر ہے؟ کیونکہ یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اسے باہر جانے کا بہت شوق تھا، پچھلے 6 سال سے وہ انہی کوششوں میں تھا، مگر اب اس کا یہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ میں نے عادل کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ رشتہ اور تعلق ختم کرنے جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ کے باپ سے بات کی ہے، ہم دونوں کی خاطر میں باہر جا رہا ہوں۔ اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے، مالی طور پر مضبوط ہونے کے لیے میں امریکہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن شادی میں تو صرف 3 مہینے باقی ہیں، تو کیا 3 مہینے بعد آپ واپس آ جائیں گے؟ جس پر عادل کہنے لگا کہ میں نے انکل سے بات کی ہے، اس سے مزید 1 سال مانگا ہے، ہماری شادی اسی تاریخ کو ہوگی مگر 1 سال تاخیر سے۔ میں 1.5 سال بعد واپس آؤں گا، امید ہے کہ اتنا پیسہ کما کر آ جاؤں گا کہ ہمارا مستقبل آرام سے گزرے گا اور ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے یہ رشتہ ختم کر دیا، تمہارے باپ نے یہ رشتہ ختم کر کے تمہاری کسی اور جگہ شادی کی، تو پھر میں اپنی زندگی ختم کر دوں گا، کیونکہ میں تمہارے بن زندہ رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں اپنی اس محبت کا ثبوت ضرور دوں گا۔ ابا جان کو عادل پر بہت بھروسہ تھا، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکا میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے اور عادل سے زیادہ تو میری بیٹی کو کوئی خوش نہیں رکھ سکتا، لہٰذا ابا نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 سال کی تاخیر برداشت کر لے گا۔ بیٹی کی شادی اگر 22 سال کی بجائے 23 سال میں ہوگی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر مسئلہ ہے تو اس بات کا کہ بار بار رشتے توڑ کر نئے جگہ رشتہ داری بنانا، تعلق بنانا بہت مشکل ہے، کیونکہ عادل سے تو میرا باپ واقف تھا، اس کے ماضی سے واقف تھا، کس قدر مشکلات میں اس نے زندگی گزاری تھی، اپنے سے 2 چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، بڑی بہن کی شادی بھی کرائی تھی اور والدین کی بہت خدمت کی۔ عادل کی ان تمام صفات کی وجہ سے ابا اسے بہت پسند کرتے تھے، مگر مسئلہ تب پیدا ہوا جب 1 سال گزر چکا لیکن عادل واپس نہ آیا۔ جس ڈیٹ کو اس نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا اس سے 6 ماہ اوپر ہو چکے تھے، تو اس لحاظ سے ابا بہت پریشان ہوئے۔
ابا نے عادل کو فون کیا کہ جس تاریخ کو تو نے آنے کا وعدہ کیا اس سے 6 ماہ اوپر ہو چکے ہیں، مجھے صاف صاف بتاتے کیوں نہیں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا تمہاری نیت بدل گئی، یا پھر امریکہ میں جا کر تو نے شادی کر لی؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ عادل اب بھی قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے امریکہ میں شادی نہیں کی، میں 1 مہینے میں واپس آنے کی کوشش کروں گا، بس مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیجئے۔ مگر جب 1 مہینہ گزر جانے کے بعد عادل واپس نہ آیا تو ابا نے میرے لیے رشتے کی تلاش جاری رکھی۔ وہ میری شادی میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عمر بڑھ جانے سے کئی مسائل ہوتے ہیں، اور ابا اس بات کے قائل تھے کہ لڑکیوں کی بڑی عمر میں شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ابا کے ایک دوست تھے جس کا نام عرفان صاحب تھا، وہ ابا کے بہت قریبی دوست تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ ابا جان میری شادی کو لے کر کافی پریشان ہے، تو اس نے ابا سے اپنے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہماری یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، جس کا نام ظہیر تھا۔ ظہیر کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتی تھی، اور عادل کا یوں اپنا وعدہ پورا نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر اسے کوئی اور لڑکی پسند آ چکی تھی، یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن اب وہ واپس آنے والا نہیں تھا۔ جب ابا جان نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں اپنے دوست کے بیٹے ظہیر سے تمہارا رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اس رشتے پر تمہیں اعتراض تو نہیں؟ تب میں نے ابا سے یہی کہا کہ ابا جان آپ میرے سربراہ ہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اب میری یہ بات سن کر ابا بہت خوش ہوئے، اس سے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی بیٹی اپنے باپ پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کے کسی بھی فیصلے پر اسے اعتراض نہیں۔ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو ہماری شادی تھی، اور میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ میری اور میرے باپ کی مدد کرنا، ہمیں کبھی اسی آزمائش میں مت ڈالنا جس کو سہنے کی طاقت ہم میں نہیں۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، لیکن اپنے باپ سے محبت کرتی تھی۔ میں اپنے باپ کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ اگر کوئی ایسا لڑکا میری زندگی میں آیا جو شادی کے بعد مجھے پریشان کرے، ناخوش رکھے، تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف میرے باپ کو ہی ہوگی۔ 20 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور آج 8 تاریخ کو ظہیر کے ساتھ میرا نکاح تھا۔ بارات کے آنے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اور ابا جان ہر کسی کو تاکید کر رہے تھے کہ جب بارات آ جائے تب مہمانوں کی خاطر میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب بارات آئی تو دھوم دھام سے ان کا استقبال کیا گیا، اور ابا نے ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے اسٹیج پر پہنچ چکے تھے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اچانک انسانی زندگی میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ عادل تو میری زندگی سے جا چکا تھا، حتیٰ کہ میرے خیالوں سے بھی وہ نکل چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ امریکہ سے واپس آنے والا نہیں، اور ابا جان بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے، مگر شاید قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح کے محض 20 منٹ پہلے اچانک عادل شادی کی اس تقریب میں رنگ میں بھنگ بن کر داخل ہوا، اور آتے ہی میرے باپ سے کہنے لگا، حاجی صاحب میں واپس آ گیا ہوں، میں آپ کو اپنی مجبوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، مگر آپ میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے۔ میں کرن کی خاطر ہی امریکہ گیا تھا، اور اب اسی کی خاطر واپس آیا ہوں۔ جب میرے والدین نے مجھے بتایا کہ کرن کی دوسری جگہ شادی طے ہو چکی ہے، تمام مہمان حیران تھے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ ابا جان اپنی جگہ سے اٹھے اور عادل کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری زندگی کو جہنم بنا ڈالو۔ جب ہم نے تم سے سارے تعلقات ختم کر دیے تب تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تھپڑ کھانے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور اس بات کی دھمکی دی کہ اگر کرن سے اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ دلہے کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اپنی جان لے لے گا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکے والوں نے پولیس اسٹیشن فون کیا، اور یہ کام بہت رازداری سے کیا کہ عادل فرار نہ ہو سکے۔ وہ عادل کو گرفتار کروانا چاہتے تھے۔ پولیس آنے سے پہلے ہی باراتی عادل سے جھگڑنے لگے۔ اس شخص نے ہماری خوشیوں کو نظر لگائی، یہ ہماری خوشیوں کو کیوں برباد کرنا چاہتا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لڑائی اور بحث جب حد سے بڑھنے لگی تب ظہیر کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا، بس بہت ہو گیا، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید قدرت کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر ظہیر اور اس کا والد حیران ہوا۔ عرفان صاحب نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟
अपने बेटे की ही खुशियों की दुश्मन बनी हो और ऐसी मनहूस बातें कर रही हो। ये सुनकर ज़हीर की माँ कहने लगी, मैं अपने बेटी की खुशियों की दुश्मन नहीं बल्कि इसके दुश्मन आप हैं। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान हुए। मौलवी साहब अपनी जगह पर खड़े हुए कहने लगे कि बहुत सी बातें मुझसे छुपाई जा रही हैं। मुझे ऐसे मालूम होता है कि ये निकाह जो होने जा रहा है ये ठीक नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं बताया गया कि आप लोगों के यहाँ काफ़ी मसाइल हैं। दूल्हे की माँ की ये बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा, मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता तब जब तक मुझे हकीकत से आगाह ना किया जाएगा। फिर वो दूल्हे की माँ से कहने लगा, मोहतरमा आप जो कह रही थी ज़रा तफसील से बताएं, आप अपने बेटे की इस शादी की मुखालफत क्यों कर रही हैं? ज़हीर की माँ ने कहा कि ये शादी की बुनियाद ही गलत है। मेरा शौहर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने नहीं जा रहा बल्कि वो अपने दोस्त से बदला लेना चाहता है। अब्बा ने जब ये सुना तो कहने लगा, कैसा बदला? वो कहने लगी, भाई साहब जिसको आप अपना करीबी दोस्त समझते हैं ये दोस्ती नहीं। मेरा शौहर तो आपसे हसद करता है, शायद उस वक्त से जब मेरी इससे शादी भी नहीं हुई थी। ये हाजी साहब से हासिद था, लोग इसकी बहुत ताज़ीम करते हैं, इसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, जबकि ये चीज़ मेरे शौहर को बहुत चुभती थी। हालांकि मालो दौलत में हाजी साहब मुझसे ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लोग उसकी इतनी इज़्ज़त क्यों करते हैं? अब्बा ने जब ये सुना तो हैरान हुए, कहने लगे, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर सकता हूँ? अगर मेरा दोस्त मुझसे हसद करता है तो मेरी बेटी को अपनी बहू क्यों बनाने जा रहा? इस पर ज़हीर की वालिदा ने कहा, क्योंकि वो आपको तकलीफ़ देना चाहता है। ज़हीर इस शादी के लिए बिल्कुल रज़ामंद नहीं था, किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है। ये महज इसलिए अपने बेटे से आपकी बेटी की शादी करवाना चाह रहे हैं ताकि शादी के बाद ज़हीर किरण को तकलीफ़ दे, तशद्दुद का निशाना बनाए, फिर तलाक दे दे और इसकी तकलीफ़ को देखते हुए आपको तकलीफ़ हो। इसी हालत में वो आपको देखना चाहता है। मैंने अपने बेटे और शौहर की सारी बातें सुन ली थी और उनके इरादों से भी मैं वाकिफ़ थी, लेकिन मैं खामोश थी। मैं खामोश इसलिए थी कि जवान बेटे की माँ होने के बावजूद वो मुझे घर से निकाल देता, मगर अब मैं किसी सूरत खामोश नहीं रहूँगी। जब ये लड़का अचानक अमेरिका से वापस आया और निकाह से कुछ देर पहले ही यहाँ हाजिर हुआ है तो मुझे यही महसूस होता है कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है। ये एक इशारा है मेरे लिए कि मैं अब इस बात को ना छुपाऊँ और इस हकीकत को बयान करूँ जो मेरे दिल में छुपी है। मेरी अपनी भी बेटियाँ हैं, भला किस बेटी का घर ख़राब करना चाहूँगी? बीवी की बातें सुनकर इरफान साहब का सर झुक गया, गो कि वो तमाम बातें दिल से तस्लीम कर रहा था। अपने दोस्त की खामोशी देखकर अब्बा उससे बार बार पूछ रहे थे कि तुम क्या करने जा रहे थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ज़िंदगी के हर मोड़ में मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहते थे, वो भी अपने बेटे से शादी करा के। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन अब्बा जान ने पुलिस को वापस भेज दिया और साथ साथ बारात को भी वापस भेज दिया, क्योंकि हकीकत सबके सामने आ चुकी थी और अब ये शादी मुमकिन नहीं थी। इसके बाद आदिल ने अब्बा से माफ़ी मांगी कि मैंने जो वादा किया था मैं उसको पूरा ना कर पाया, मगर अब मैं वापस आ गया हूँ। आदिल ने अब्बा से माफ़ी मांगी और यूँ मेरी आदिल से शादी हुई। मैं दिली और दिमागी तौर पर इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जिस शख्स से मेरी शादी होने जा रही थी वो बारात लेकर घर वापस जा चुके थे और अब आदिल अचानक यूं वापस आया। मेरे लिए ये एक हादसे से कम नहीं था और आदिल से शादी के कई अरसा तक, कई महीनों तक मैं गुमसुम रही, लेकिन फिर आदिल ने मेरा दामन खुशियों से भर दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, जिसके बारे में कभी मैंने सोचा नहीं था। अब्बा के बाद जिसने सबसे ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी वो आदिल था और मैं अपने आप को खुश नसीब समझने लगी कि मुझे आदिल की शक्ल में इतना अच्छा शौहर मिला। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं आदिल को ऐसा क्या हुआ कि उसका दिल मुझसे भरने लगा। आदिल का मेरे साथ ये रवैया बदलने लगा। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटता और उसके रवैये से यही ज़ाहिर होता कि उसने शादी करके मुझ पर एहसान किया है। वो हर बात तो मैं बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आदिल की ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसने मुझे इस बात का ताना दिया कि अगर वो मुझसे शादी ना करता तो शायद अभी तक मैं घर बैठी रहती। मैं दिल से कभी उससे बहस नहीं चाहती थी, ना ही मैं आदिल से लड़ाई झगड़ा चाहती थी। अक्सर उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन उसके रवैये में कभी तब्दीली ना आई। कभी कभी मुझे ऐसे महसूस होता था कि आदिल पर किसी ने काला जादू करवाया है। ज़्यादातर मुझे इरफान साहब पर ही शक था, क्योंकि वो शुरू से ही हमारी खुशियों का दुश्मन था। वो अब्बा का दुश्मन था और ये काम शायद उसने किया हो। लेकिन जब हिसाब किताब करवाया
تو پتہ چلا کہ عادل پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں۔ میری شادی کو ابھی 11 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن عادل نے اپنے منہ سے ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک دن ایسے ہی بحث شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی صورت ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو میری زندگی برباد ہو جاتی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ عادل سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں اس کی ہر بات برداشت کر لیتی تھی، کبھی بھی پلٹ کر اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن عادل مجھے اپنی زندگی سے کیوں نکالنا چاہتا تھا اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں بار بار اس بات پر غور کرتی، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ عادل کا دل مجھ سے پھر گیا۔ اس کا رویہ اچانک میرے ساتھ اتنا سخت ہو گیا۔ میں اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا عدالت سے رجوع کیا۔ جج صاحب نے ہم دونوں کو طلب کیا، ہمارے بیانات ریکارڈ کروائے۔ عادل اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھا کہ میں کرن کو طلاق دینا چاہتا ہوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اچانک میں نے جج صاحب سے درخواست کی کہ آپ میرے شوہر کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ مجھے مزید 1 مہینہ اور برداشت کر لے، اور پھر 30 دن گزر جانے کے بعد مجھے بھلے طلاق دے دے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ جج صاحب نے عادل سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہی ہیں تو اسے مزید 30 دن ٹھہرنے کی مہلت دے دیں اپنے ساتھ۔ عادل اس بات کے لیے رضامند ہو گیا، لیکن وہ حیران تھا کہ آخر اس کی بیوی نے ایسا کیوں کہا۔ عدالت کے باہر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ان 30 دنوں میں میں اپنا فیصلہ بدل لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرا فیصلہ وہی ہوگا جو آج ہے۔ اب کسی صورت میں اپنی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے عادل سے کہا ٹھیک ہے، جو فیصلہ آپ نے کر لیا آپ کی مرضی ہے، لیکن اگلے 1 مہینے تک کم از کم میں آپ کی بیوی ہوں، اس بات کو دل سے قبول کر لیں۔ عادل نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو قبول کیا، لیکن اب تو ہمارے درمیان پہلے سے بھی زیادہ فاصلے بڑھ جائیں گے، کیونکہ یہ تعلق بہت عارضی ہے۔ 30 دن کب گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور عادل نے سچ کہا تھا، فاصلے پہلے سے بڑھ چکے تھے۔ پہلے تو بیڈ پر ایک فاصلہ رکھ کر وہ سوتا تھا، مگر اب وہ بیڈ پر نہیں سوتا تھا۔ تکیہ اٹھا کر اس نے صوفے کو اپنا بیڈ بنا لیا اور وہیں سوتا تھا، جبکہ بیڈ پر میں اکیلی سوتی تھی۔ کسی بھی عورت کے لیے ایسی زندگی آسان نہیں جو میں گزار رہی تھی، لیکن میں عادل کو ایک اور موقع دے رہی تھی کہ وہ ایسی غلطی مت کرے، ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی سے نہ نکالے جو اس کی بہت خیر خواہ ہے۔ عادل نے ٹھیک کہا تھا۔ 30 دن گزرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور آخری دن آ بچا ہمارے ایک ساتھ زندگی کا، مگر میں اس شادی شدہ زندگی کا آخری دن یادگار بنانا چاہتی تھی۔ شادی کی سالگرہ منا کر اپنے شوہر کو یاد دلانا چاہتی تھی کہ 1 سال پہلے ہمارا کیسا تعلق تھا، ہمارے ایک دوسرے کے لیے کیا احساسات تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، جب میں دلہن بن کر گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ شادی کی یہ سالگرہ میں نے ایک مشہور ہوٹل میں بنانے کا فیصلہ کیا اور اس ہوٹل میں ایک کمرے کی بکنگ کروائی۔ میں نے ہوٹل کے اس کمرے کو بہت سجایا۔ عادل سے کہا کہ 30 منٹ بعد کمرے میں داخل ہونا، میں ابھی تیار ہو رہی ہوں۔ جب 30 منٹ بعد عادل کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں دلہن کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عادل نے ایک بار میری طرف دیکھا، پھر نظریں موڑ لیں اور کہنے لگا کہ تمہاری اس حرکتوں کی وجہ سے میرا دل پھرنے والا نہیں، میں اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں اور تجھے یہ کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل تجھے طلاق ہو جائے گی۔ میں نے کہا کل دیکھی جائے گی، لیکن آج تو میں تمہاری بیوی ہوں، کم از کم آج تو مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے فون کر کے شادی کا سالگرہ کا کیک منگوایا۔ ڈیلیوری بوائے کیک دے کر واپس گیا تو میں نے عادل کو اپنے سامنے بٹھایا۔ وہ دلہا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہا تھا، مجھ سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے عادل سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا، مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی لڑکی پسند ہے یہ تو بتاؤ۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر روتے ہوئے میں نے پوچھا کہ کیوں مجھ پر یہ ظلم کر رہے ہو؟ مجھے حقیقت کیوں نہیں بتاتے؟ عادل نے آج پہلی بار مجھے حقیقت بتائی۔ کہنے لگا میں بلڈ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں، امریکہ میں علاج کروانے گیا تھا۔ میں نے حاجی صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میرے پاس اب 6 ماہ کا وقت ہے۔ میں تمہیں اس لیے طلاق دینا چاہتا ہوں کہ طلاق کا دکھ اتنا زیادہ نہیں جتنا بیوہ ہونے کا دکھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس رات
ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے لیکن وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میرا فیصلہ کل بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا۔ صبح عدالت میں جب ہم پہنچے تو جج صاحب نے عادل سے پوچھا کہ عادل میاں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا فیصلہ جج صاحب آج بھی وہی ہے، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ پھر جج صاحب مجھ سے مخاطب ہوا کہ بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے جج سے کہا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے شوہر کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں مشکل کی اس گھڑی میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میرے شوہر نے آج مجھے طلاق دی تو کل میں اپنی زندگی ہی ختم کر ڈالوں گی۔ بھری عدالت میں عادل وہاں رونے لگا اور طلاق دینے کے اس فیصلے کو رد کیا۔ وہ لا علاج بیماری میں مبتلا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ جو اس کے پاس بچا تھا، میں اس کا دامن خوشیوں سے بھرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہی کیا جو میں کرنا چاہتی تھی۔ میں ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی اور جی کر بھی دکھایا۔ گو کہ میرا شوہر 6 ماہ بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا، مگر میں نے اس کی یادوں کو اپنے دل میں بسا لیا۔ ان 6 ماہ میں اسے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں آج بھی عادل کی اس نشانی کی پرورش کر رہی ہوں۔ یہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، اس کا ہم شکل۔ میں اسے اس کے باپ کی طرح ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔